بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کربلا میں جو ظلم ڈھائے گئے، امام حسین علیہ السلام اور آپ کی آل کو جو تکالیف دی گئیں، یہ سب باتیں ایک طرف، کیونکہ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر بہت سارے افراد نظر ثانی کر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں اوراق اس پر لکھے جا چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں ویڈیوز ان موضوعات پر بنائی جا چکی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم حسینیت کو بیان تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے اپنانا نہیں چاہتے تو غلط نہ ہوگا۔ آج اس ویڈیو میں واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے چند اسباق آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، صرف اس امید پر کہ انشاءاللہ میں اور آپ ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ آج واقعہ کربلا کو بیان کرنے اور صرف سننے کا ہی دورہ ہے، اس پر عمل کرنا تو کوسوں دور ہے۔ حضرات محترم، واقعہ کربلا سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ذلت کی زندگی گزارنے سے عزت کی موت افضل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ کوفہ کے حکام نے انہیں صرف دو راستے دیے تھے، ذلت یا موت، لیکن آپ نے موت کو تو قبول کیا لیکن ذلت کی زندگی آپ نے قبول نہیں کی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا وہ شہید ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ اس فتح سے محروم رہ جائے گا، تو آپ کے جو اصحاب تھے، جو آپ کے دوست تھے، انہوں نے عزت کی زندگی کو قبول کیا اور آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن دور حاضر میں فوجی کورٹ مارشل اور فائرنگ سکواڈز کے ذریعے اس چیز کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ حالانکہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کمانڈر نے کبھی بھی فوجیوں کو میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی فوجی ایسا کرتا تو اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کے ساتھیوں نے اپنی مرضی سے عزت کی موت قبول کی لیکن ذلت کی زندگی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرات محترم، واقعہ کربلا سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کی جگہ باطل نے لے لی ہے، ہمیں حق کی حمایت میں ہر قیمتی چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تو آپ کے دوست، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تیار ہو گئے اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ حضرات محترم سچائی اسلام کا جوہر ہے۔ سچائی کی وجہ سے ان اقدار کو، ان ویلیوز کو تقویت ملتی ہے جن پر قرآن مجید میں زور دیا گیا ہے۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا ہم رائے راست پر نہیں ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا، تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ اب موت آئے یا موت کے قریب پہنچ جاؤں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح واقعہ کربلا سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے دستوں کو گھیرنے والا اور دریائے فرات کے پانی تک ان کی رسائی کو روکنے والا پہلا کمانڈر، جس کا نام حر الریاض تھا، وہ توبہ کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ اپنے عمل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا کہ کیا آپ کی توبہ قبول ہوگی، تو امام حسین علیہ السلام نے اسے بتایا کہ توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، تم جب توبہ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہو، رب کائنات پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ اس حر الریاض نے امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنے سابقہ تمام افعال سے اس نے توبہ کر لی اور اولین شہداء میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرات محترم، اسی طرح واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وفاداری سچے مومن کی نشانی ہے۔ وفاداری ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی سبھی تعریف کرتے ہیں۔ اگر دوست آسودگی کے وقت، مال و دولت کے وقت تو آپ کے ساتھ ہوں، لیکن مشکلات اور پریشانیوں کے وقت آپ کو چھوڑ دیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی دوستی سچی نہیں۔
حضرات محترم، ایک طرف تو بے وفائی کی انتہا تھی کہ کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھ کر بلایا اور پھر آپ کے ساتھ بے وفائی کی، تو حضرات محترم دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے دوستوں نے، آپ کے ساتھیوں نے وفاداری کا ایک انتہائی آخری نمونہ بھی پیش کیا، اور نہ صرف امام حسین علیہ السلام خود بلکہ ان کے 72 جانثار بھی وفاداری کی آخری منزل پر فائز ہیں۔ جب شب عاشوراء کو امام حسین علیہ السلام نے انہیں ان کے قتل ہو جانے کی خبر دی تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے سر کو نہیں جھکایا بلکہ ان پر خوف بھی طاری نہیں ہوا، اور انہوں نے حیران کن الفاظ میں امام کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کرنے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا اور آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرات محترم، واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کتاب و سنت کو صحیح طور پر رواج دینا چاہیے۔ کربلا میں امام حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر کے یہ سبق دیا کہ سچا مومن وہی ہے جو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان پر اس وقت بھی عمل کر کے دکھائے جب ایسا کرنا ناممکن حد تک مشکل نظر آ رہا ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق بھی دیتا نظر آتا ہے کہ اللہ کی رضا ہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تمام مومنین کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی آل کا واحد مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب بھی آپ اپنے گھر والوں میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو شہید ہوتا دیکھتے تو آپ فرماتے کہ میں اس دکھ کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ اللہ اس کا گواہ ہے اور میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات کے پانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہادری سے جنگ لڑی، لیکن آپ نے اپنی پیاس کا کوئی خیال نہیں کیا بلکہ پہلے عورتوں اور بچوں کے لیے خیموں تک پانی پہنچانے کی اور پانی لانے کی کوشش کی اور بعد میں اپنے بارے میں سوچا۔ حضرات محترم، اسی طرح واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ مصیبت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کر کے دکھایا اور زندہ مثال پیش کی۔ اور حضرات محترم، یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا صبر یہ کمزوری یا بے بسی کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کی ثابت قدمی اور بہادری کا مظہر ہے۔ کسی نے سچ کہا کہ ہم نے کبھی امام حسین جیسا صابر و شاکر شخص نہیں دیکھا کہ جب اس کے رشتہ داروں کو، اس کے بچوں کو، اس کے ساتھیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہو، شہید کیا جا رہا ہو، اور وہ پھر بھی اللہ کی رضا پر صابر رہے اور شاکر رہے۔ حضرات محترم، اسی طرح واقعہ کربلا سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جائز ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول سے روکنے کی کوشش کی اور آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ اے عمر بن سعد، تم سے جو رے کی حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے، جو تہران کی حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے، تم یاد رکھو کہ تم اس علاقے کی گندم کبھی نہیں کھا سکو گے۔ تو عمر بن سعد نے جواب دیا کہ اگرچہ میں اس کی گندم نہ کھا سکوں، میرے لیے اس کا جو ہی کافی ہوگا۔ یعنی اس شخص نے اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکلیف دینے کا راستہ اختیار کیا، ناجائز راستہ اختیار کیا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے اس کا یہ جواب سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے غیر قانونی ذرائع استعمال کرتے ہیں، ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی بھی انہیں حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، واقعہ کربلا سے ایک آخری اور سب سے بڑا
ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں عفت اور حجاب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حضرات محترم حجاب عورت کی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھنے اور سماج کو اخلاقی برائیوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کے اسیروں کے قافلہ میں پردہ دار عورتوں کی عصمت اور طہارت اور ان کی عفت اور حجاب کے آپ محافظ تھے، اور کوفہ میں جا کر بھی آپ نے اپنے زیات سے یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر کوئی خوف خدا باقی ہے تو کسی نیک اور پاک دامن مسلمان عورت کو ان خواتین کے ساتھ مدینہ بھیجو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روز عاشورہ کو بہت کم اپنے خیمہ سے باہر نکلی تھی تاکہ نامحرم لوگوں کی نگاہ ان کے بدن پر نہ پڑ سکے۔ حضرات محترم اسی طرح شب عاشورہ کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے اہل بیت کے ساتھ گفتگو کی تو انہیں حجاب اور عفت کی وصیت کی۔ حضرات محترم یہ تاریخ عاشورہ میں عفت اور پاک دامنی کے چند نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپنے سماج کی طرف، آج کی سوسائٹی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو حجاب اور پردہ ہمیں اپنی خواتین میں نظر آتا ہے وہ کربلا کی خواتین سے کوسوں دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درس ہمیں واقعہ کربلا کی انسانیت ساز تاریخ سے لینا چاہیے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو سعادت مند بنانا چاہیے، ہم وہ درس، ہم وہ سبق نہیں لے رہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان تمام اسباق پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔